اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. A tutti e tous. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. iedereen, سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Die Darsverf van vandaag ga ik in principe in het Frans vertalen, anders zou het te lang zijn. Om deze fragment in kort te houden, ik kan niet alles in 2 talen vertalen. Misschien af en toe die moeilijke termen in het Nederlands vertalen. Le dars d'aujourd'hui, Inch'Allah, ce sera en ourdou, je vais traduire en français. De temps en autre, des termes difficiles, je peux traduire en néerlandais. جو درس کا موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بدھ کو انشاءاللہ درس ہوا کریں گے مختلف موضوعات کے اوپر. اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے میری زندگی کا حقیقی مقصد اور میں انسانیت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. Voilà le sujet des dars d'aujourd'hui, c'est quel est le but de ma vie et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être bénéficiel et utile pour l'humanité. Mais à la fin, comme j'avais promis dernière fois, comme j'avais abordé les sujets de la situation Covid actuelle et les préventions, et j'avais dit qu'on va parler un peu des autres aspects, on va toucher les autres aspects, et l'immunité et des autres facteurs qui peuvent impacter le Covid et notre vie quotidienne. Mais ça aussi, je vais toucher Inch'Allah à la fin. اس سبجیکٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ داریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne désire aucune subsistance d'eux et je ne désire pas non plus qu'ils me nourrissent. Assurément, c'est Allah lui-même qui est le grand pourvoyeur, le Seigneur et de la puissance, le fort. اس آیت کا اردو ترجمہ اس طرح بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، اور میں ان سے کوئی رزق نہیں مانگتا اور نہ ہی وہ مجھے کھانا کھلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دینے والا ہے، ذو القوت ہے، ہر طاقت کا مالک ہے، اور متین ہے اور بہت مضبوط ہے. مذہب کی جو تاریخ ہے اس میں جو انسانیت کی پیدائش کا مقصد کم و بیش اسی طرح بیان کیا جاتا رہا ہے، لیکن جس وضاحت کے ساتھ قرآن کریم نے انسان کو نہ صرف اس کی پیدائش کا مقصد بتایا ہے بلکہ اس کو حاصل کرنے کے طریق بھی بتائے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کامل سے آپ نے ثابت بھی کر کے دکھایا کہ یہ جو زندگی کا مقصد ہے اس کو کیسے حاصل کرنا ہے. اور
اس سارے بیان کا جو انسان کی پیدائش کا مقصد ہے مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اور مختلف انبیاء کے حوالے سے بھی یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اس کو پہچانے. اور پہلی قوموں میں اس میں کہیں لوگ زیادہ کامیاب ہوئے، کچھ کم، اور پھر تھوڑے عرصے بعد اس اصل مقصد سے دور ہٹ جاتے رہے. اور سورہ مریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کا ذکر کیا ہے، آگے پیچھے حضرت زکریا کا، پھر حضرت یحییٰ کی پیدائش، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق اور یعقوب، اور پھر حضرت موسیٰ، اور ان کے بعد میں انبیاء جو آئے ہیں، وہ سارے اسی کوشش میں لگے رہے کہ انسان اپنی جو زندگی کا مقصد ہے، جو محور ہے، کہ جو خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، کہ اس سے دور نہ ہٹے، اس کو یاد رکھے اور اس کی زندگی اس کے ارد گرد گھومے. لیکن اسی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرما دیا کہ یہ جو قومیں ہیں جیسے بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جن میں اس تسلسل سے انبیاء آئے، پھر وہ اس مقصد سے دور ہٹ گئے. اور دور ہٹنے کی وجہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمائی کہ جب وہ نماز سے دور ہٹ گئے. دیکھیں یہ موجودہ صورتحال میں از خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اپنی سارے خطبات میں اور جو مختلف آن لائن میٹنگز ہیں، حضور سب کو اسی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ عام دنوں میں بھی دنیا داری اتنی ہے کہ نماز کی طرف توجہ کمزور ہو جاتی ہے. اور ان حالات میں جب کہ کرونا کی وجہ سے مساجد بند ہیں، اور اگر نمازیں ہوتی بھی تھیں تو بڑی ریسٹرکشنز کے تحت بڑی تھوڑی تعداد میں، تو بہت سے لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تو حضور نے یہ توجہ دلائی ہے کہ جماعت کوشش کرے، لوگوں کی مدد کرے اور ان کو یاد دہانی کراتی رہے کہ وہ گھروں میں نماز باجماعت پڑھتے رہیں. Alors, j'étais en train de parler que ces sujets, c'est pas rare, c'est expliqué, parlé beaucoup de fois dans le Saint-Coran et dans les anciens ouvrages aussi. Et tous les prophètes ont essayé leur peuple à propos de ce sujet-là. Et c'était le but de leur événement pour ramener les gens envers leur créateur. Mais on voit que parmi le peuple, les Bani Israël avaient eu la bénédiction d'avoir beaucoup de prophètes. Et Allah il a parlé de ces sujets-là dans les Surah Maryam, quand il parle de Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Ishaq et Yaqub, puis Hazrat Zakaria, Yahya, Hazrat Maryam, et Hazrat Moussa et Haroun alayhi salatu wassalam. Et là, Allah il dit que leurs prophètes ont bien essayé dans leur vie de garder les gens sur les droits chemins, sur les chemins pour obtenir le but de leur création, c'est l'adoration de Dieu. Mais une fois les gens sont éloignés de la prière, ils étaient égarés. Alors j'ai dit que sans prière, seulement rappeler le Créateur comme un philosophe, ça ne sert à rien. Et c'est ça que Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Nasr al-Aziz, il nous rappelle via les khutbah Juma ou via ces réunions et des meetings online pour n'importe quel pays, que mais déjà dans cette période matérialistique, il y avait beaucoup de soucis en ce qui concerne les prières et surtout les prières en congrégation. Mais avec cette crise de Covid,
Les mosquées, plupart du temps, sont fermées, soit où il y a des périodes où on peut prier avec beaucoup de restrictions. Il n'y a que 10 ou 15% des membres qui peuvent prier dans les mosquées. Alors, c'est le devoir de Jamaat de rappeler les gens qu'il ne faut pas abandonner les prières. Parce que sans prière, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas notre Créateur. C'est la fiction. C'est pas réel. Parce que là, nous a mentionné déjà le peuple qui ont reçu beaucoup de prophètes qui ont tout perdu parce qu'ils avaient abandonné la prière. Alors là, je demande à tous les frères et les sœurs qu'il ne faut pas oublier, rappeler les enfants aussi et autant possible prier en congrégation. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لفظ انسان انس سے نکلا ہے اور انس کا مطلب ہوتا ہے محبت، اور فرمایا کہ دو انس کے جمع ہو جانے سے پھر انسان کا لفظ پیدا ہوا، کہ انسان وہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے اپنے مالک سے بھی محبت رکھتا ہے، اس کو یاد رکھتا ہے، اس کو پہچانتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کی کریشن کو بھی، اس کی مخلوق سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں کہ یہ دعویٰ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہوں لیکن اس کی مخلوق کے ساتھ محبت نہ ہو۔ Alors je disais que le Messie premier والسلام, il a dit que le mot insan, ça vient du uns, c'est-à-dire une affection, amour. Alors ça vient du racine de deux uns, que être humain, il a été donné une affection, l'amour pour son créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et pour sa création, makhloukat. L'un sans l'autre, ça ne marche pas. ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ قرآن کریم نے ہی یہ موضوع بیان فرمایا ہے کہ یہ انسان کا اپنی زندگی کا مقصد پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کمزور انسان کی مدد کے لیے دنیا کے ہر خطے میں ہر قوم کے لیے انبیاء بھیجے، کیونکہ انسان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایک قسم کا عکس ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا، کہ خدا رحمان کیسے ہوتا ہے، رحیم کیسے ہوتا ہے، اور صادق کیسے ہوتا ہے، امین کیسے ہوتا ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کے ذریعے ہر وقت کے مطابق کچھ نہ کچھ اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو یقین آئے کہ واقعی اگر زمین پر ایک انسان ہماری طرح کا جسمانی طور پہ انسان یہ خوبیاں رکھ سکتا ہے، اور ان کو اس سفر میں اپنے خدا کی طرف جانے کے لیے انبیاء کے وجود سے مدد ملتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف انبیاء بھیجے، اور ہر زمانے کے نبی نے اپنے طور پر پوری کوشش کی کہ اس زمانے کے انسان اور مخلوق جو انٹلیکچوئل مخلوق ہے، انسانی ہیں، جو اشرف المخلوقات ہیں، ان کو مدد کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ لیکن اس میں ہمیں جیسی کامیابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی قوم کو ملتی نظر آتی ہے، اس کا کوئی بھی موازنہ نہیں پہلے انبیاء اور ان کی قوموں کی زندگی میں۔ اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد پایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے ہر کوئی ایک ستارہ ہے، ایک سٹار ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اس کا مقصد تھا کہ وہ خدا نما ہدایت وہی دے سکتا ہے جو خدا نما ہو، کہ نبی کے علاوہ بھی ان میں ایسی خوبیاں ہو جائیں کہ ان کے پیچھے بھی چلیں لوگ تو ہدایت پا جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی تعداد میں
ایسے صحابہ عطا کیے کہ جو خدا نما ہوئے، جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں جو اپنی زندگی کا مقصد پایا، اپنے رب کو پہچانا اور ایسا پہچانا کہ وہ اس پر فدا ہو گئے، اور نہ ماننے والوں نے بھی گواہی دی کہ یہ اپنے اللہ سے کتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے لیے اپنی جانیں اور اپنا مال اور اپنا وقت اور اپنا آرام اور آسائش ہر چیز قربان کی ہوئی ہے، اور اپنے اپنے وقت کے کھاتے پیتے امیر لوگ بھی، بڑے بڑے ذہین لوگ بھی، اور ایسے کہ جن کی باتیں سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے، حکمت سے بھرے ہوئے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بہت بڑی تعداد کو یہ کامیابی عطا کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو نمونہ بھی عظیم الشان ملا جو اور کسی قوم کو نہیں ملا. جس شان سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اس سے تعلق کا اظہار فرمایا، اس کو پورا کیا، وہ عشر شیر بھی ہمیں کسی اور نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبیوں کا سردار قرار دیا، آپ کو ختم النبیین قرار دیا. Alors, je disais que on voit que tous les prophètes ont essayé leur maximum pour aider leur peuple, leur umma, pour amener vers le but de création d'êtres humains. Et on voit plus ou moins dans l'époque de chaque prophète, les gens ont essayé, il y a un nombre qui ont obtenu le but de leur création. Mais la magnitude avec laquelle on voit cet objectif a été achevé par les Sahaba. Il n'y a aucune comparaison avec les autres nations. Et je disais que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que chacun de mes Sahaba, c'est comme des étoiles. Quiconque vous suivez, vous êtes réussite. Ça, c'est grâce à le modèle qu'ils l'ont vu, le modèle parfait, le modèle unique de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui les a montré comment adorer votre Dieu, comment faire des sacrifices pour lui. Et en même temps, il ne l'a pas abandonné, il n'a pas oublié sa création, et surtout les êtres humains. Par exemple, si on voit les ibadat de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit il n'y a pas de fin. C'est pas seulement les nuits, mais les jours aussi. Et quand on le voyait en train de prier, les prières de tahajjud, les nawafil si longues, comme quelqu'un n'a rien autre à faire. Mais lorsqu'on tourne vers la journée, on voyait sa journée était remplie de tâches et des challenges et des menaces d'énorme magnitude. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gardé un équilibre merveilleux entre son adoration de Dieu et son affection vers l'humanité. C'est ces deux côtés-là, et pour ça, il a obtenu le meilleur statut parmi les prophètes. Parce qu'on voit que on les trouve parmi les gens les plus pauvres, les invalides, on les trouve parmi les malades, les orphelins, les veuves, les vieux, les femmes et les enfants. Et il était là pour les aider autant possible
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق اور محبت میں اس کو انتہا تک پہنچایا، اس کے ساتھ ہی جو اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری مخلوق سے بھی جن کو میں نے بنایا تمہیں محبت کرنی پڑے گی، تو آپ نے اس حق کو بھی اخیر نبھایا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ بہت ہی وسیع مضمون ہے، میں مختصراً یہی عرض کر سکتا ہوں اس موقع کی مناسبت سے کہ آپ کو ہم نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں تو یہ اس کی انتہا ہو گئی ان کاموں میں، ہم پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ غریبوں میں ہیں، ان کے مددگار ہیں، آپ بیماروں کی مدد کے لیے ہیں، آپ جو معذور ہیں ان کے ساتھ ہیں، آپ حق دلوانے کے لیے لوگوں کے لیے ساتھ بڑے بڑے مخالفوں کا سامنا کرتے ہیں، آپ بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ ہیں، اور ان کے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہیں اپنی ساری زندگی، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ Je disais que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur exemple, même avant son commission en tant que prophète, mais en ce qui concerne le service à l'humanité. Et ça a été intensifié après la révélation. اگر ہم آج دیکھیں تو انسانیت کی جو خدمت ہے، جیسے کہ ہم کیسے انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں آج کل کے حالات کے مطابق، میں اس کو پڑھنے سے پہلے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، جس کو شاید ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیالکوٹی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بڑے قریبی اور بڑے پیارے صحابی تھے، اور حضور کی زندگی جو گھریلو زندگی ہے اس کو بھی قریب سے دیکھتے تھے، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعا پوچھنے والی گنواری عورتیں زور سے دستک دیتی ہیں اور اپنی سادہ اور گنواری زبان میں کہتی ہیں، مرزا جی ذرا بوا کھولو، یعنی مرزا صاحب ذرا دروازہ تو کھولیں۔ حضرت اس طرح اٹھتے جیسے متا ذیشان کا حکم آیا ہے، اور کشادہ پیشانی سے باتیں کرتے اور دوا بناتے ہیں۔ ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑھی ہوئی جماعت کو بھی نہیں ہے، ہمارے ملک میں وقت کی قدر پڑھی ہوئی جماعت کو بھی نہیں، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، اس زمانے کی انڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو پھر گنوار تو اور بھی وقت کے ضائع کرنے والے ہیں۔ ایک عورت بے معنی بات چیت کرنے لگ گئی اور اپنا گھر کا رونا اور ساس نند کا گلہ شروع کر دیا اور گھنٹہ بھر اسی میں ضائع کر دیا۔ آپ وقار اور تحمل سے بیٹھے سن رہے ہیں، زبان سے یا اشارہ سے اس کو کہتے نہیں کہ بس اب جاؤ دعا پوچھ لی، اب کیا کام ہے، ہمارا وقت ضائع نہ کرو۔ وہ خود ہی گھبرا کر کھڑی ہوتی ہے اور مکان کو اپنی ہوا سے پاک کرتی ہے۔ ایک دفعہ بہت سی گنوار عورتیں بچوں کو لے کر دکھانے آئیں، اتنے میں اندر سے بھی چند خدمتگار عورتیں شربت شیرہ کے لیے برتن ہاتھوں میں آ نکلیں، اور آپ کو دینی ضرورت کے لیے ایک بڑا مضمون لکھنا تھا اور جلد لکھنا تھا، لیکن حضور کے دوسری طرف مصروفیت دیکھیں کہ اسی وقت آپ نے ضروری مضمون لکھنا تھا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں، میں اتفاقاً جان نکلا، کیا دیکھتا ہوں حضرت کمر بستہ اور مستعد کھڑے ہیں، جیسے کوئی یورپین اپنی دنیاوی ڈیوٹی پر چست اور ہوشیار کھڑا ہے، اور 5-6 صندوق کھول رکھے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی شیشیوں اور بوتلوں میں سے کسی کو کچھ اور کسی کو کوئی عرق دے رہے ہیں، اور کوئی 3 گھنٹے تک یہی بازار لگا رہا اور ہسپتال جاری رہا۔ فراغت کے بعد میں نے عرض کی،
حضرت یہ تو بڑی زحمت کا کام ہے، اور اس طرح بہت سا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اللہ کس نشاط اور طمانینت سے مجھے جواب دیتے ہیں کہ یہ بھی تو ویسا ہی دینی کام ہے۔ فرمایا یہ مسکین لوگ ہیں، یہاں کوئی ہسپتال نہیں، میں ان لوگوں کی خاطر ہر طرح کی انگریزی اور یونانی دوائیں منگوا کر رکھتا ہوں جو وقت پر کام آ جاتی ہیں، اور فرمایا یہ بڑے ثواب کا کام ہے، مومن کو ان کاموں میں سست اور بے پرواہ نہ ہونا چاہیے۔ Racconté par Hazrat Maulana Abdul Karim Sahab Sialkoti, je vais traduire en bref, qu'il dit il voyait souvent, malgré beaucoup d'occupations de M. Premier salam, les femmes des villages venaient chez lui pour demander, toquer sur la porte, demander des médicaments, et même après avoir reçu des médicaments, il restait 1 heure parler sur des sujets familiaux, mais M. Premier ne les disait rien, il continuait à écouter jusqu'à ce que ces femmes ou les gens arrêtaient leurs discussions, leurs paroles. Et il dit, une fois j'ai vu qu'il y avait plusieurs femmes avec leurs enfants qui étaient venues chez M. Premier et j'avais vu il était occupé avec plusieurs boîtes de médicaments. Il les donnait des médicaments et les écoutait, échangeait leurs problèmes et tout ça. Il dit que ça continuait pendant 3 heures. Et malgré que c'était un jour qu'il doit compléter un article très important. Il dit quand il a terminé, et je lui reproche en disant que Huzour, ils ont gaspillé beaucoup de votre temps utile. Et il a répondu que non, le service à ces gens-là, c'est aussi khidmat din, c'est aussi un service à la religion. Parce qu'il dit que ces gens-là sont pauvres. Il n'y a pas un hôpital ici ou un système de soins dans cette région. Moi, j'achète des médicaments allopathie et naturels aussi. Je les garde ici pour ces gens-là. Et il a dit que Momen ne doit pas être hésitant pour aider tous ces gens-là. خلیفۃ المسیح الخامہ سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اسی جو انسانیت کی خدمت ہے اس حوالے سے آپ کے بے بہا ارشادات ہیں. میں اس میں سے حضور نے جب گوئٹامالا میں نصر ہاسپٹل کا افتتاح فرمایا اس میں سے ایک پیراگراف آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ نے حدیث پیش کی، آپ نے فرمایا کہ دوسرے انسانوں کو اس طرح ٹریٹ کرو جیسے ماں اپنے بچوں کو ٹریٹ کرتی ہے، اور جس طرح آپ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. Ik zou misschien een beetje in Nederlands zeggen, over die dienstbaarheid aan de medemensen. Huzour zei tijdens een toespraak op de opening van die Nasser ziekenhuis in Guatemala. Huzour zei, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, behandel die mensheid op dezelfde manier zoals een moeder haar kindje behandelt. Dit is hoe jullie dienen te zijn, niet dat jullie iemand helpen enkel en alleen opdat jullie er later voordeel uit kunnen halen of een gunst ervoor in ruil kunnen vragen. Verder zei Huzour, wat een uitmuntend en iedere leer, we hebben alleen de puur liefde gezien en gevoel die een moeder voor haar kindje heeft. Een moeder koestert geen verwachting voor een beloning. Nog is zij uit op enige herkenning. Tegelijkertijd houdt zij meer van haar kind dan van zichzelf.
ein verzwakt zij nooit in haar vastberadenheid om haar nakomeling te voeden en te beschermen. Het is deze moederlijke geestdrift van een onbaatzuchtigheid waarvan de islam vereist dat moslims deze in hun harten ontwikkelen voor de hele mensheid en niet enkel voor hun eigen nageslacht. اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آخر میں جو موجودہ صورتحال ہے کرونا کی. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ویو چل رہی ہے اور جتنے بھی میجرز لیے گئے تھے الحمدللہ اس کی وجہ سے جو کیسز 20-21 ہزار پہ چلے گئے تھے اب 4,000 کے ارد گرد رہ گئے ہیں. اب اسکول دوبارہ کھلے ہیں اور اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کرے کہ صورتحال بہتر رہے، لیکن رسک ہے. اور اس میں ہم بات کر رہے تھے کہ ماسک پہننا، ہاتھ دھونا، ساری احتیاطیں کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا اپنا جو ڈیفنس امیون سسٹم ہے وہ اچھا ہو. تو اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا کہ کچھ چیزیں آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں. اس میں جو بڑے فیکٹرز جن کے اوپر زیادہ تر ریسرچ اور ڈاکٹرز عموماً کنوینس ہوتے ہیں کہ حالانکہ میڈیکل کی معلومات میں بھی بہت سی چیزیں ریلائبل نہیں ہوتی ہیں، وہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں اور کسی ایک طرف سے ریسرچ سے کچھ نکلتا ہے اور پھر دوسری طرف سے کچھ اور نکل آتا ہے. تو جتنا ہمارا علم ہے اس حساب سے آپ سے بات کر لیتے ہیں. اصل تو اللہ تعالیٰ کی بات اور اس کے پیاروں کی بات ہی 100% ٹھیک ہوتی ہے. بقایا ہمارے جتنا علم ہو اس کے مطابق اندازے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق یہ ہے کہ انسان کا بیلنس خوراک لینا بڑا ضروری ہے اس میں. اور اس میں یہ ہے کہ پانی کا استعمال بڑا ہونا چاہیے. عموماً سردی میں لوگ پانی پینا کم کر دیتے ہیں، تو بچوں کو بھی سب کو پانی ایک بہت بڑا سسٹم ہے. انسان کی سارا جو ایکسکریٹری سسٹم ہے، جو فالتو مادے ہیں وہ پانی وغیرہ استعمال نہ کریں تو جسم میں ٹھہرے رہتے ہیں. پھر یہ کہ کھانے میں کسی بھی چیز کا جو زیادہ ہونا ہے وہ نقصان دہ ہے. زیادہ گوشت کھانا بھی نقصان دہ ہے اور بہت زیادہ نمک وغیرہ کا استعمال کرنا، بہت زیادہ آئل کا استعمال کرنا بھی اچھا نہیں. پھر ایک جو خطرناک ٹرینڈ ہے دنیا ساری میں ہی ہے اور ایشین ملکوں میں زیادہ ہے، افریقن کنٹریز میں زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ سبزی اور پھلوں کا استعمال کم ہو رہا ہے اور بچوں میں خاص طور پہ. تو انسان نے ہمیشہ ہی سبزیاں اور پھل کھائے ہیں، اسی لیے ماضی میں نہ اتنی زیادہ بیماریاں تھیں. یہ بھی ایک بڑی وہ ڈبیٹ بھی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں پہلے ٹیسٹ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن یہ کہ اتنے زیادہ کینسرز وغیرہ نہیں تھے پہلے، بہت سی بیماریاں نہیں تھیں پہلے جو اب ہونا شروع ہو گئیں. اور اس کی وجہ یہ کہ انسان کچی سبزیاں بھی کھاتا تھا، کچے پھل بھی کھاتا تھا اور گوشت کا بڑا درمیانہ استعمال تھا جو اس زمانے میں بڑھ گیا ہے. تو اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے کہ بچے بھی جو بھی کھائیں، بے شک فش، چکن، گوشت وغیرہ کا بھی استعمال کریں، لیکن بہت اوور کوانٹٹی نہ ہو. گوشت کا بہت زیادہ استعمال بھی معدے اور انتڑیوں کے لیے ایک تعفن قسم کی بھی صورتحال پیدا کرتا ہے، اور اگر ہو سکے تو ہفتے میں 2-3 دن بے شک نہ استعمال کیا جائے. پھر جو چیزیں عموماً آپ لوگ استعمال کر رہے ہوں، میں صرف یاد دہانی کے لیے کہوں گا کہ شہد کا استعمال ضرور کریں، اچھا قسم کا شہد لیں. اور پھر ادرک، لہسن ہے اور دار چینی وغیرہ ہے، ان چیزوں کو استعمال کریں. پیاز وغیرہ بے شک کھانے میں زیادہ استعمال کریں، شروع سے مشہور ہے کہ بڑی قسم کے اینٹی بائیوٹکس ہیں. اب کرونا وائرس کا جو سچویشن ہے وقت کے ساتھ ساتھ معلومات چینج ہوتی جاتی ہیں. تو عموماً تو یہ انسان کی جھلیوں کے ذریعے، خاص طور پہ ناک اور گلے کی جھلی کے ذریعے انسان پہ اثر کرتا ہے. تو جھلی کے جو ڈیفنس ہے، خاص طور پہ ناک عموماً بڑا سینسٹیو ہوتا ہے اور اس کی جو پی ایچ وغیرہ ہے بڑی نیوٹرل ہوتی ہے، اس میں زیادہ رسک ہے کہ ناک کے ذریعے جو وائرس اٹیک کرتا ہے. تو اس کے لیے عموماً
جو یوکلپٹس وغیرہ ہے، خاص طور پہ جو لوگ بہت باہر جاتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، تو بہت سے جو ڈاکٹرز ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے ہیں، اسینشل آئلز وغیرہ میں یا نیچرل میڈیسن میں، اور ہماری میڈیسن میں بھی، ایلوپیتھی میں بھی، وہ بھی یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یوکلپٹس جو ہے نا، خاص طور پہ ریدیکا وغیرہ، گلوبولس وغیرہ، راویوا اور فینول، یہ اسینشل آئل وغیرہ ہیں، یہ یوز کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ پھر وٹامن ڈی کا بہت کمی نظر آ رہی ہے، جن مریضوں میں بڑی کمپلیکیشن نظر آ رہی ہیں ابھی تک جو ریسرچ بتا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی ہمیں بعض لوگوں میں زیادہ کمپلیکیشن نظر آئی ہیں۔ تو وہ کوشش کریں کہ انسان کی جو ایوریج ریکوائرمنٹ ہے بڑوں کی، وہ 800 یونٹ تقریباً ہوتی ہے، انٹرنیشنل یونٹس۔ تو آج کل بڑی سستی وہ ٹیبلٹس مل جاتی ہیں، اور بچے بھی ان کو کھا سکتے ہیں۔ اور یہ بعض اوقات لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بڑی سمپل چیزیں کوئی نہیں بتاتا، تو اگر زیادہ کمی ہو تو 2000 والی ٹیبلٹس بھی مل جاتی ہیں، ان کو یوز کرنا چاہیے۔ وہ 25 ہزار کے جو ایمپیول ٹیکے پینے کے لیے ملتے ہیں وہ بہتر ہیں اگر کسی کی بہت کمی ہو، ورنہ اتنی ہیوی ڈوز نارملی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ تھوڑی بہت یوز کر لیں۔ پھر وٹامن سی عموماً تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وہ بے شک لے لیں، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اورنجز اور پھل وغیرہ استعمال کریں۔ اب جو بڑی اہم چیز ہے، وہ بہت سے لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں جاتی کہ انسان اگر یہ کھانا بھی اچھا کھائے، لیکن اس کے دفاع کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کا جو انٹرنل جو ایک سسٹم ہے، سمپتھیٹک اور پیراسمپتھیٹک، اس کو ہم اردو میں ٹرانسلیٹ بھی نہیں کر سکتے، جو بھی ہمارے جسم میں دونوں حالات میں، اچھے اور برے حالات کا ایک بیلنس رکھنے کے لیے ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا ایک اچھا بیلنس ہو۔ اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان نیند اچھی لے اور سٹریس وغیرہ سے اوائڈ کرے۔ اور نیند آج کل میں زیادہ تر لوگوں کو شاید نہ پتہ ہو کہ کم از کم 8 گھنٹے سوئیں۔ اب تو رات بھی لمبی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، بچے بے شک اور بھی سے زیادہ سو سکے تو سو لیں، کیونکہ یہی وقت ہے انسان اپنی ساری جھلیاں اور ریپیئر کرتا ہے، اور اگر وہ وقت نہ دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ نیند اچھی ہونی چاہیے۔ جن لوگوں کی نیند اچھی نہیں ہے، وہ شاید 8 گھنٹے سوتے ہیں تو وہ لگتا ہے جیسے 3-4 گھنٹے سوئے ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں، وہ یہ جو کارڈ لیس چیزیں یوز کر رہے ہیں، موبائل، ٹیبلٹ اور اس طرح، اور جو کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کرتے ہیں، ان کا ایکسیسو یوز ہے، اس کی ریڈیشن کی وجہ سے بھی انسان کے برین پر بھی اثر ہوتا ہے، اور نیند کی کوالٹی بھی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جس حد تک ممکن ہو جو کیبل والے کمپیوٹر ہیں ان پر کام کریں، ان کی ریڈیشن بہت کم ہوتی ہے، اور جتنے کارڈ لیس چیزیں ہیں، اسکرینیں ہیں، وہ انسان کی صحت کے لیے اتنا نقصان دہ ہیں۔ تو بیجا سوشل میڈیا کا استعمال نہ کریں، کسی کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، اور اس سے جسمانی نیند تو خراب ہوتی ہے، ویسے بھی ذہنی صورتحال بھی خراب ہوتی ہے، انسان غیر ضروری اسٹریس میں بھی جاتا ہے۔ تو voilà, je disais que concernant l'immunité, l'information médicale continue à changer, il n'y a pas de dernier mot. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, on dit que les gens sont attaqués à travers les membranes muqueuses, ça peut être la gorge ou le nez, parce que surtout le nez, c'est un peu plus, le pH est plus neutre, ça peut favoriser les colonisations de cet endroit par les virus. Mais là, vous devez avoir une bonne défense et l'immunité de la membrane et les muqueuses, bonne qualité. Pour avoir tout ça, il faut avoir l'alimentation très équilibrée. Alors, je disais, en hiver, on a la tendance de diminuer l'eau potable ou l'hydratation. Là, il faut garder un bon niveau. Il faut boire de l'eau. Je ne parle pas de jus, ni de cola ou les Fanta. Et encore, il faut avoir, et surtout les tendances parmi les enfants, de diminuer les légumes et les fruits. Et ça, c'est universel, c'est partout. Et surtout, les gens qui viennent des autres pays, il y a une forte tendance des enfants, ils utilisent plus les viandes,
des fast-foods et moins des légumes et les fruits. Là, il faut les encourager, il faut les expliquer que tant qu'on ne mange pas toutes ces choses-là, on ne peut pas avoir une bonne défense, une bonne immunité. Vitamine D, on en parle plus en plus, que les gens ont trouvé beaucoup de complications, on a trouvé des niveaux très bas. Et là, il faut consommer 800 ou 1000 ou 1200 unités par jour selon votre niveau. Puis je disais que les gens qui sont vraiment dans le public exposé, il y a certains qui conseillent même les huiles essentielles et surtout eucalyptus et tout ça, ça peut être utile. Et à la fin, je disais que pour avoir une bonne immunité, il faut que votre système, il y a un équilibre entre notre système sympathique et parasympathique. Et là, pour avoir ça, il faut avoir une bonne sommeil. Et deuxièmement, il faut éviter le stress et tout ça. On conseille de n'utiliser pas trop les médias sociaux et surtout les écrans sans fil. Là, il faut comprendre, il y a des gens qui n'arrivent pas à distinguer entre les ordinateurs qui sont branchés, les ordinateurs de computers normaux. Ils ne livrent pas autant de rayons que les appareils sans fil. Alors tous les GSM, les tablettes et des iMac et tout ça, qui ne sont pas accrochés avec des câbles, ils produisent beaucoup de radiations et des rayons qui ont un impact négatif sur pas seulement notre sommeil physique, mais psychique aussi. Alors là, limiter autant possible. Mais je vais terminer en disant, parce que tout le monde parle de la troisième vague qui va arriver, mais il y a beaucoup de monde qui oublie que troisième moment, mais on attend quand même un quatrième vague. Quatrième vague, ça c'est une augmentation des problèmes psychosociaux. Alors là, déjà, vous avez écouté que le SOS suicide, les appels sont 50% plus que pour la même période de l'année passée. Et avec tous les problèmes économiques qui sont en train de se développer, avec des lockdowns et tout ça, des confinements, on voit plus en plus des gens stressés. Il y a risque d'augmenter les situations comme dépression et des crises de panique, des perturbations du sommeil et tout ça, et vers les suicides aussi. Alors, n'oubliez pas tout ça. Tout ce qu'on fait, c'est des asbab. Tout ce que j'ai parlé, c'est des asbab. Mais n'oubliez pas, le seul abri, c'est Allah Ta'ala. Alors, ça demande beaucoup de prières et vraiment un contact réel avec notre Créateur. Et là, on peut espérer qu'Allah va nous sauver, Inch'Allah. Ik zou kort iets zeggen over die weerstand en alles wat ik heb juist gezegd. Dat die medische informatie is nooit absoluut en nooit de laatste informatie. Elke dag we horen iets anders, maar wat we weten tot nu toe is dat meestal die mensen zijn aangetast via die slijmvlees van de keel of die nieuws, want de pH daar is een beetje neutraal. Dus de mensen die meer bezig zijn buiten met de mensen, zoals sommige dokters aanraden, dat eucalyptusgebruik kan ze wel helpen. En ten tweede, moeten evenwicht hebben in onze dieet. Dus voldoende drinken, groenten en fruit gebruiken. Het is spijtig dat in trend bij de kinderen weinig gebruik van groenten en fruiten. Dus die ouders moeten ze aanmoedigen om meer fruiten en groenten te gebruiken.
We horen meer en meer dat mensen die meer en meer complicaties maken, heeft te maken met tekort aan vitamine D ook. Dus ik zou wel aanraden dat dat is niet te duur, heeft geen voorschrift nodig, gewoon bij uw apothekers. Dus zuigtabletten van vitamine D voor 800 of 1000 internationale eenheden. En ten laatste, voor een goede weerstaande immuniteit we hebben een goede balans nodig van onze geestelijke toestand. En daarvoor moet een goede slaap van 8 tot 10 uur, een goede kwaliteit. Om een goede kwaliteit van slaap hebben, moeten wij ons gebruik van sociale media en die draadloos toestellen verminderen. Dat is aangeraden bij iedereen. Ik zou niet in details gaan, maar dit is wel aangeraden bij die specialisten. Dus uw GSM en tabletten en alles draadloos moet zo nodig gebruiken. En voor de rest, in vertrouwen in Allah, moet veel bieden. Want wat we doen, dat is ook aangeraden, maar uiteindelijk onze echte beschermer is Allah Ta'ala. Dus een goede relatie en in realiteit de kinderen moeten veel bieden en hopelijk inshallah dat die moeilijke periode zijn voorbij. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو حالات ہیں اس میں ہم جیسے کہ میں نے عرض کی جو اس موضوع بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص طور تعلق پیدا کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کریم پڑھیں اور حضور کے خطبات اور جو بھی لائیو پروگرام وغیرہ آتے ہیں ان کو فالو کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے ہم احتیاط بھی کرتے رہیں، لیکن مین چیز وہی ہے، میں پھر عرض کروں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے اس پینڈیمک میں بھی اور بعد میں بھی جو حالات آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے ہوں. تو محض اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحم سے سب کی حفاظت فرمانے والا ہو. ایک دوسرے کو بھی سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.